الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کا آخری حصے سے اس کے آخری حصے سے کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی اصلیت دکھائی ہے کہ یہ شیطان جو آج آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کو ورغلا رہا ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، عقیدے میں خرابی پیدا کرتا ہے، عمل میں بدعتیں پیدا کرتا ہے، نیت میں فتور پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اسلام پر اعتراضات لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شکوک میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اس کی خباثت کا ایک پہلو اور ہے جو بعد میں ظاہر ہوگا جب وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں جا کر وہ الٹا تمہیں ملامت کرے گا۔ اس کا ایک دوسرا رخ وہاں پہ ظاہر ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے جھوٹی تمنائیں دلا دلا کر تمہیں گمراہ کیا، بلکہ وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ میں نے زبردستی تو تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا، خود تمہارے اندر گمراہی کی طرف لڑکنے کا داعیہ موجود تھا، تم خود چاہتے تھے کوئی آ کر ہمیں کوئی غلط راستے پہ ڈال دے۔ کیا تم میرے مقابلے میں خدا کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ کیا تمہیں اتنا نہیں معلوم تھا کہ اللہ جس بات کی طرف بلا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور میں جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں وہ غلط ہیں؟ تمہیں پتہ تھا، تم نے کھلی آنکھوں سے میری بات کو مان کر اللہ کی بات کو رد کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کا گناہ اپنے ذمے لیتا ہوں کہ میں نے تمہیں غلط راستہ دکھایا، لیکن تم اپنی گمراہی کا ذمہ دار مجھے نہیں ٹھہرا سکتے۔ خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار تم ہو۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف دعوت دی تھی۔ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں جو حق دعوت تھی، اس کے مقابلے میں نے ایک باطل دعوت کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ نے سچ کہا تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ تم خود سچائی سے بھاگنے والے تھے، اس لیے تمہارے سامنے جب سچائی اور جھوٹ الگ الگ سامنے آ گئے تو تم نے جھوٹ کا انتخاب کر لیا اور سچائی کو چھوڑ دیا۔ خود تمہارے دل کے اندر فتور تھا، تمہارے نیت میں فتور تھا، تمہاری نیت میں خرابی تھی، تمہارے دماغ کے فریم ٹیڑھے تھے، تم خود ٹیڑھ پن کے شکار تھے، تم خود سیدھے راستے سے نالان تھے۔ وہاں پہ جو مشکلات تھی، وہاں پہ سچائی کے اپنانے سے جو مصیبتیں، جو تکلیفیں یا جو خسارہ، جو مالی نقصان تمہیں برداشت کرنا پڑتا تھا، تمہیں وہ گوارا نہیں تھا۔ اس لیے تم نے سچائی کو چھوڑ دیا۔
اور میری بات مان لی، اب تم اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہو۔ اب ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ فرماتا ہے، گویا کہ یہ ایک منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، اب اس منظر پر تبصرہ ہوتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، دو باتیں ہیں، دو کلمے ہیں، دو نظریے ہیں، دو طرز زندگی ہیں، دو طرز فکر ہیں، دو رویے ہیں، ان دو باتوں سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کلمہ سے فرمائی۔ کلمہ مانا جو آدمی جس پہ تلفظ کرے، جس پر زبان ہلائے، جس پہ زبان ہلائے، کلمہ۔ اور کلمے کی بات اس لیے کی کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، مومنو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرنی ہو تو درست بات کہہ دو، قولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کرو، درست بات کرو، صحیح بات کرو، حق بات کہہ دو۔ اور حق بات کہنے کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، جب غلط بات کہتا ہے، تو یہ بات کہتے کہتے اس کا عمل بھی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو جب بات کرنے کا وقت ہو تو بات ٹھیک کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی چاپلوسی کے لیے، کسی سے ڈرنے کی وجہ سے، کسی کا خوف، کسی کا لالچ، کسی سے کوئی طمع کی بنیاد پر جب تم بات کرتے ہو تو تمہارا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو بات کی، ویسے میں تو باقی تو ٹھیک ہوں، لیکن بس بات وہاں پہ اس طرح نکلی زبان سے، نہیں۔ جب آپ بات غلط کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات بھی تو ایک عمل ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ بات خدا کے لیے اور ڈانگ اور وار یا گزار بھائی کے لیے، بھائی بات بھی خدا کے لیے، ڈانگ اور وار بھی خدا کے لیے، عمل بھی خدا کے لیے، بات بھی خدا کے لیے۔ تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، یہ دو اصطلاحات۔ طیبہ پاک کلمہ، پاک کا مطلب یہ ہے درست، حق پر مبنی، کسی لالچ، کسی خوف، کسی گمراہی، کسی بددیانتی، کسی دشمنی، کسی عداوت، کسی کی محبت کی بنیاد پر نہیں، حق کی بنیاد پر جو بات ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط پیوست ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو اوپر اٹھی ہوئی، اور تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال، شرک کی بات کی، گمراہی کی بات کی۔ اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ گندہ ہے، بس صاف بات ہے۔ اسلام کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ گندہ ہے، ہر بات گندی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرف بلانے والی بات ہو، چاہے وہ کسی بھی طرف لے جانے والی بات ہو۔ دروازے بھی کھلا کھلا۔ وہ کلمہ خبیثہ ہے،
خدا کے انکار پر جو بات مبنی ہو وہ بھی خبیثہ ہے، شرک پر جو مبنی ہو وہ بھی کلمہ خبیثہ ہے، رسولوں کے انکار پر جو بات مبنی ہو وہ بھی کلمہ خبیثہ ہے، آخرت کے انکار پر جو بات مبنی ہو وہ بھی شجر خبیثہ ہے، کلمہ خبیثہ ہے، عدل و انصاف کے خلاف جو بات ہو وہ بھی شجر خبیثہ، کلمہ خبیثہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثہ، ایک گندی درخت۔ گندا درخت کیا ہے؟ اجتثت من فوق الارض، جس کو اکاڑ پھینکا گیا ہو زمین کے اوپر سے، یعنی زمین اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، ما لہا من قرار، اور اس کی ایک شکل بھی نہ ہو، وہ کبھی ایک شکل تبدیل کرتی ہے، کبھی دوسری شکل تبدیل کرتی ہے۔ اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کی بات ذرا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب شجر طیبہ آپ کے دل کے اندر جگہ پا لے تو اس کے نتیجے میں آپ کو مستقبل کے اندر جو حوادث پیش آنے والے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کو باقاعدہ پوری کی پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر موت کے وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے نامانوس نہیں ہوتا، آپ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت پھر ایسے منظر آئیں گے۔ پھر قبر میں جو کچھ پیش آئے گا پہلے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ قبر میں یہ حالات پیش آنے والے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، کوئی اچانک بات نہیں ہوگی، آپ وہاں پہ پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، آپ کو پہلے سے پتہ تھا یہ ہوگا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت میں آپ اٹھیں گے تو آپ کے سامنے جو منظر آئے گا اس منظر کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ یہ منظر آنے والا ہے۔ وہاں پہ جو اعمال نامے تقسیم ہوں گے اس کا پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا اور برے لوگوں کا۔ گویا کہ آپ اس آخرت والے منظر سے جب گزریں گے تو آپ ایسے گزریں گے کہ جیسے پہلے سے آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، پہلے سے آپ نے یہ سب کچھ سمجھ لیا تھا، کوئی انجان راستے نہیں ہے، کوئی نامانوس راستے نہیں ہے، بالکل شناسا ماحول ہے، بالکل معلوم، پہلے سے پتہ چلا ہے ہمیں کہ ایسا ایسا ہوگا۔ پھر جب آپ صراط کو پار کریں گے، پھر جب وہاں پہ وزن اعمال پہ اس سے پہلے ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں پہلے سے آپ کے ذہن میں ہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کا پھل۔ اب یہاں پہ کلمہ طیبہ کی مثال میں جو درخت پیش کیا گیا ہے، پہلے تو اس کی بات سن لے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت عمر کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے درخت کی، مومن کی مثال۔ وہ درخت کون سا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک انداز تھا کہ اپنے صحابہ اور ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ یہ علم میں کہاں تک ہیں، کہاں تک دلچسپی لیتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا ہے مجھ سے۔ تو یہ جو سوال کا ذریعہ ہے نا، سوال کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں سے پوچھے کہ پتہ چلے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام خاموش ہوئے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صحابہ کرام کا ذہن دیہات کے درختوں کی طرف گیا، دیہات کے درختوں کی طرف، شاید کوئی انوکھا درخت ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے، اور میں قریب تھا کہ اگر اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ مجلس میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور میرے ابو بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، ورنہ میں بتا دیتا۔ تو پھر راستے میں حضرت عمر کو کہا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کاش آپ بتا دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ادب کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ دوستی کی جائے، بھائی اتنی دوستی بھی نہ کرو کہ وہ آپ کی طرح بالکل وہ باپ بن جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کچھ فاصلہ تو ہو، بڑے اور چھوٹے کے درمیان کچھ فاصلہ تو ہو، یہ فاصلہ آپ مٹھائیں گے تو حدیث میں تو یہ ہے کہ من لم یوقر صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف حق کبیرنا، دونوں باتیں ہیں، اور ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ تو پھر چھوٹے بڑے کے آپ امتیاز ہی ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑے کا احترام کیسے آئے گا؟ نہیں، یہ فاصلہ تھوڑا سا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو دبا کے رکھیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کو اتنا
اتنا اس کو اٹھائیں کہ وہ باپ بن جائے، آپ کی موجودگی میں باپ بن جائے، تو آپ کا تو باپ نہیں بن سکتا نا۔ اسے یہ تو کہہ دیں کہ آپ باپ نہیں ہیں، ابھی اب میرے بیٹے ہیں، اپنی جگہ پہ رہیں۔ لیکن جہاں پہ علم کی بات ہے تو وہاں پہ باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو مجھے نہیں معلوم تو میرے بچے کو تو پتہ ہے۔ شاگرد کی قابلیت پر استاد کو خوش ہونا چاہیے۔ بچے کی قابلیت پر جس طرح باپ خوش ہوتا ہے تو شاگرد کی قابلیت پر بھی استاد کو خوش ہونا چاہیے، اس کے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اس کا جو پہلو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال درخت کی کیوں دی؟ درخت کی ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں۔ توحید کا جو کلمہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس پر جتنے طوفان آئے، جتنے زلزلے آئے، کیا تاتاریوں کے آنے سے کوئی بڑا زلزلہ تھا؟ کوئی بڑا طوفان تھا جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی؟ لیکن وہ اسلام کو نہ مٹا سکے۔ یہ جو اس وقت مغرب کا جو تہذیبی طوفان برپا ہے، اب اسلام وہاں پہ اپنے لوگ پیدا کر رہا ہے، اپنی حقانیت کی بنیاد پر انہی کے کیمپ میں سے اپنے لوگ پیدا کر رہا ہے۔ جتنے طوفان اسلام کے خلاف کھڑے کیے گئے تاریخ کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یہ طوفان اگر یہودیت کے خلاف اس کا عشر عشیر بھی کھڑا ہوتا، عیسائیت کے خلاف اگر اس کا عشر عشیر بھی کھڑا ہوتا تو وہ تو دنیا سے مٹ جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں، کئی نظریات ہیں، کئی کلمے خبیثے ہیں جو اگر کتابوں میں نہ ہوتی تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے کچھ اثرات ہی نہیں ہیں۔ کلمہ طیبہ جو حق بات ہے، جو توحید کی بنیاد پر جو جس کی تعمیر ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہے، اور وہ ایک تناور درخت ہے۔ اس کے پھل ہر وقت آپ کے سامنے آتے ہیں۔ وہ درخت ہے، درخت، اس کا سایہ ہے، اس کا پھل ہے، اس کے پھول ہے۔ وہ خوشنما درخت ہے، وہ سایہ دینے والا ہے۔ وہ کسی پشتو شاعر نے جو کہا تھا، سپیلنے شداغی ونی د سانگو چی سورے د چا ستڑی زڑا قرار، سایہ دیتا ہے۔ وہ سخت گرمی کے اندر ایک آدمی چلتے چلتے دور سے ایک سایہ دار درخت دیکھتا ہے، چاہے اس پہ پھل ہو یا نہ ہو، اس کا سایہ تو ہوتا ہے۔ اس طرح یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن ایک اپنے معاشرے میں ایک پھلدار، سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ ہر ایک جا کر کہتے ہیں یار وہاں جا کر مجھے سستانے کے لیے وقت ملے گا، مجھے آرام ملے گا، مجھے سکون ملے گا، مجھے اس کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور تؤتی کلہا کل حین بإذن ربہا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی اچھی باتیں آپ کو انسانوں میں نظر آتی ہیں نا، وہ اس ایماندار اور ایمان والے، یہ عقیدے، اس فکر، اس کردار، یہ اس کے پھل ہے۔ اس کی بنیاد کسی شجر خبیثہ کے اندر نہیں ہے۔ شجر خبیثہ کی مثال تو قرآن نے یہ بنوائی، اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین سے اوپر اکھاڑا گیا ہو، جس کے لیے زمین کے اندر جڑیں نہ ہوں۔ یہ جو آکاش بیل ہے جس کو ہم پشتو میں میچا کہتے ہیں، اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ جس درخت پر بیٹھتا ہے نا، اسی درخت سے اپنی خوراک وصول کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے یہ مثال کیوں دی؟ اس کو عربی میں کشوسا کہتے ہیں، کشوسا، کاف شین واو سا یا الف، کشوسا، آکاش بیل۔ اس کی مثال آکاش بیل کی، جس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ باطل کے لیے زمین اپنی جڑیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت اس کو استحکام ملتا ہے، اسی لیے تو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس کائنات کو انسان کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے۔ اگر یہ دنیا آزمائش کی نقطہ نظر سے نہ بنائی ہوتی تو باطل کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے کی جگہ نہ ملتی۔ یہ جو تھوڑی بہت ٹھہرنے کی جگہ ملتی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی
صدی دو صدیاں کبھی کم کبھی زیادہ کچھ باطل ٹھہرتا ہے، تو اس لیے تو ٹھہرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانا ہے۔ آزمائش کی بات نہ ہوتی تو اس کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ لیکن دو باتیں پیش نظر رہیں، ایک تو یہ کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوراک کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ شجر طیبہ سے۔ آپ دیکھیں باطل کے اندر جو بھلائیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کی جڑیں، اس کی بنیادیں باطل کے اندر نہیں ہیں۔ وہ میں نے ایک تھوڑی سی مثال دی تھی کہ ایک انگریز نے مجھے بتایا کہ آپ برطانیہ سے متاثر ہیں کہ نہیں ہیں، متاثر ہوئے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں متاثر ہوں۔ کہتے ہیں ہم جو بچوں کو جو وظیفے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے آپ نے سیکھا ہے، تو حضرت عمر سے تو میں پہلے سے متاثر ہوں۔ آپ بتائیں آپ کے ہاں اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ آپ اپنی مغربی تہذیب میں اس کی جڑیں بتائیں، اپنی عیسائیت میں اس کی جڑیں بتائیں، ہے کوئی مثال آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں تو نہیں ہے، آپ تو مسلمان ہیں، تو آپ حضرت عمر سے کیوں نہیں سیکھتے؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ میرے شاگرد ہیں یا وہ آپ کے شاگرد ہیں؟ یا تو مجھے چھوڑ دیتے تو میں ان کو یہ بات سمجھا دیتا، اور یا آپ ان کو یہ سمجھا دیتے، تو پھر تو خاموش ہوا۔ لیکن بعد میں اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لوگ یہاں آ کر وہ ہماری منفی باتیں سیکھتے ہیں، وہ ہم سے یہ دوسری باتیں سیکھتے ہیں، یہ باتیں نہیں سیکھتے جو مطلب کی ہوتی نہیں یہ جڑیں وہاں پہ۔ اور ایک دوسری بات میں بتاؤں آپ کو آخری، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باطل کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھلتا پھولتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلام سے، ایمان سے اپنی تھوڑی سی خوراک حاصل کی ہے۔ اس پھلنے پھولنے کی وجہ یہ نہیں ہے، مغرب کی ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں، وہاں پہ عریانی ہوتی ہے، اس کی شراب خانے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ شراب خانے کھلے ہیں، وہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ عریانی اور فحاشی ہے۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام سے کچھ سیکھا ہے، اور جب تک وہ ان باتوں پر قائم ہے کچھ نہ کچھ ان کو موقع ملتا رہے گا۔ لیکن آج آپ بچشم سر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان باتوں سے بالکل خالی ہو رہی ہے، ان کا میدان خالی ہو رہا ہے۔ اب وہ چھوڑ رہے ہیں ان باتوں کو، اب وہاں پہ جو باتیں، وہاں پہ دیکھنے والی آنکھیں وہاں پہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کشتی جو ہے یہ ڈوبنے والی ہے۔ تو قرآن نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا، اور ہر ایک مومن کے لیے یہ ایک امتحان گاہ ہے کہ واقعی میں وہ شجر طیبہ ہوں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ فرع فی السماء ہے، یہ جڑ دل کے اندر جو ایمان ہے وہ اس کی جڑیں ہے، اور جو شاخوں میں اعمال ہے یہ اس کا پھل ہے۔ تو کیا میرا منہ، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل و دماغ وہ پھل دے رہے ہیں جو ایمان کا پھل ہے؟ میں جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ میرے ارد گرد میں وہ پھل واقعی مل رہا ہے لوگوں کو، وہ سایہ مل رہا ہے لوگوں کو؟ اگر نہیں مل رہا تو پھر ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ واقعی ہم اس شجر طیبہ کے مالک بھی ہیں۔ ویسے تو ہم کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ کلمہ طیبہ کا تو ورد کرتے ہیں، لیکن واقعی ہمارا جسم وہ شجر طیبہ ہے، یا ہمارے ماحول کے اندر وہ شجر طیبہ موجود ہے جو لوگوں کو سایہ دے سکے، جو لوگوں کو پھل پھول دے سکے؟ اور کلمہ خبیثہ وہ جو شیطان نے لوگوں کو خوشنما دکھایا ہے، اسی کے پیچھے سارے لوگ پڑ رہے ہیں، جی ان میں یہ خوبی ہے، ان میں وہ خوبی ہے۔ میں آج کرسمس پر بھی بات کرنے والا تھا، لیکن بہرحال فی الحال اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو اسی پر بات کر لیں گے۔ آج کی بات میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہر مومن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ اسلام نے اور قرآن نے جو شجر طیبہ کی مثال دی ہے وہ میرے اندر ہے کہ موجود نہیں ہے، میں اس کا مصداق ہوں کہ نہیں ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔